بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پروگرام آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم حسب سالہ ما سبق اس سال بھی آپ کی خدمت میں وہ پروگرام پیش کر رہے ہیں جسے ہم آغاز رمضان اسپیشل کہتے ہیں. اس پروگرام میں پورے ملک سے ممتاز علماء، دانشور اور مفکر تشریف لاتے ہیں اور ان سے ہم بہت ساری باتیں، بہت سارے نکتے سیکھتے ہیں. خواتین و حضرات، تواتر کے ساتھ لوگ آتے ہیں. ہمارے ساتھ اس بار جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ کسی تعارف اور کسی تعارف کی محتاج نہیں. خواتین و حضرات، MBBS ڈاکٹر، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے آپ فارغ التحصیل ہوئے. کچھ عرصہ پریکٹس کی، اس کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی کو تبلیغ دین کے لیے وقف کر دیا. قرآن کریم کے خادم ہیں. پورا پاکستان دیکھا اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے متعدد ممالک کا سفر کیا. خواتین و حضرات، سفر وسیلہ ظفر جو آدمی کا ویژن بڑھاتا ہے. درجنوں بار مغرب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، گفتگو کی، مکالمہ کیا اور مغرب کو وہ پیغام پہنچایا جس کی تلاش میں مغرب ہے. خواتین و حضرات، لا تعداد کتابوں کے مصنف، ممتاز عالم دین، ممتاز مفکر، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. خواتین و حضرات، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گفتگو آپ بھی کر سکتے ہیں براہ راست بذریعے ٹیلی فون. ہمارے فون نمبر ہے 5221 اور 0900 2799. بس گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا سوال گفتگو سے مربوط ہو تو سبحان اللہ. خواتین و حضرات، آج پاکستان میں 26واں روزہ ہے، یعنی آج آنے والی شب 27ویں شب ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے. آج کا موضوع شب قدر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. شب قدر کیا ہے؟ اس کے مفاہیم کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم میں اہم باتیں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتی ہیں. چنانچہ لیلۃ القدر کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر میں نے جو سورۃ القدر ہے اس کی تلاوت تو آپ نے کر دی تھی، لیکن دوسرا مقام جہاں پر اس کا ذکر ہے سورہ دخان کی ابتدائی آیات، ان کی میں نے تلاوت کی ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کا ذکر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ قرآن حکیم میں 2 جگہ ہو رہا ہے. قدر کے معنی ہے قدر و قیمت، جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. گویا کہ یہ رات نہایت قیمتی ہے. البتہ یہ کہ اس کو قیمتی بنانے والی شے کون سی ہے؟ سورۃ القدر میں اس کا ذکر ہے یہ اس اعتبار سے کہ اس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اصل میں قرآن مجید کے نزول کے 2 مراحل ہیں. ایک مرحلہ ہے لوح محفوظ یا کتاب مکنون، وہاں سے اس کا کل کے کل قرآن کا اتر جانا سمائے دنیا تک. اور دوسرا مرحلہ ہے اس سمائے دنیا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو تھوڑا 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 کر کے لاتے رہے 23 برس، اور اس کا نزول ہوا ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس میں. یہ پہلا جو مرحلہ ہے اس کے لیے قرآن میں لفظ آتا ہے انزال، اور دوسرے کے لیے آتا ہے تنزیل. ان میں یہی فرق ہے. جیسے اعلام کسی کو کچھ بتا دینا اور تعلیم کسی کو کچھ سکھانا. تعلیم ہوتی ہے تدریجاً، تھوڑا تھوڑا کر کے.
تو یہ جو انزال ہوا ہے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے سماع دنیا تک، یہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور لیلۃ القدر ماہ رمضان مبارک میں تھی۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس اعتبار سے لیلۃ القدر کی جو ہے وہ قدر و قیمت معین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اب نوٹ کیجئے، اصل میں کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے نوع انسانی پر کہ اس نے اپنی ایک صفت کو زمین پر اتارا ہے انسانوں کے لیے۔ یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ در حقیقت اس قرآن مجید کے اندر وہی تاثیر موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلی میں ہے۔ چنانچہ سورۃ الحشر میں فرمایا گیا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے۔ اب یہی معاملہ جو ہے واقعہ کے طور پر پیش آیا حضرت موسیٰ کے ساتھ، جس کا ذکر ہے سورہ اعراف میں کہ حضرت موسیٰ کو جب کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو گیا تو ایک شوق جو ہے، آتش شوق بھڑک اٹھی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار کلام سے تو مجھے مشرف فرمایا ہے تو مجھے دیدار بھی عطا فرما دے، میں چاہتا ہوں میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، ولکن انظر الی الجبل، ذرا اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں اپنی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا، اگر یہ برداشت کر جائے اور کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر تو سمجھنا کہ تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی ہے اس پہاڑ کے اوپر تو موسیٰ، وہ پہاڑ دب گیا، پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حالانکہ یہ تجلی براہ راست موسیٰ پر نہیں تھی علیہ الصلوۃ والسلام، بالواسطہ مشاہدہ ہے اس تجلی کا، وہ تجلی ذات تھی، اور قرآن مجید اسی ذات کی صفت ہے اور صفت کی تجلی ہو رہی ہے، اور دونوں میں تاثیر ایک ہی ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ میں صاف کہہ دوں، صاف گویم آنچ در دل مضمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤں ہم پیداستوں، زندہ و پائندہ و گویاستوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات الحی ہے، القیوم ہے۔ مثل حق پنہا و ہم پیداستوں، زندہ و پائندہ و گویاستوں۔ تو اس رات کی اصل قدر و قیمت تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہی رات جو ہے وہ گویا کہ بجٹ سیشن ہے اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے لیے، ایک سال کے لیے جو آنے والے امور ہیں ان کا فیصلہ ہوتا ہے خیر کی بنیاد پر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا تو ہر فیصلہ خیر ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے، چاہے اس رات کے حوالے سے، چاہے ہمیں جو ہے فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بھی کچھ ہونا ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے، چاہے بظاہر